سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں ملیحہ خان اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو کہ حماد حسن صاحب ہیں، اور ان کا اگر میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل ایکسپیرینس تو ویسے تو اچھا خاصا ہے، 25 ایئرس کا ان کا ٹوٹل ایکسپیرینس ہے، اور مختلف بہت بڑی بڑی خبریں بھی بریک کی ہیں، جن میں سے فائر وال کی خبر جو ہے وہ ایک بڑی سنی جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو خود بھی پتہ ہے، آئیڈیا ہے کہ وہ واقعی ایک بڑی خاص خبر تھی جو انہوں نے بریک کی، اور اس کے علاوہ باجوڑ میں جو صوبائی اور قومی سیٹس جو پی ٹی آئی ہار گیا تھا، سو اس کے بارے میں بھی انہوں نے خبر بریک کی تھی، اور ایکچولی وہ بعد میں صحیح بھی ثابت ہوا تھا۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حماد حسن صاحب، جن سے ہم لوگ آج بات کریں گے مختلف چیزوں کے اوپر، اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس پہ کہ ہم نے جو دیکھا اور سننے میں بھی آ رہا ہے انفیکٹ یہ، اور بہت بڑی خبر بھی آج بریک کرنے والے ہیں حماد صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے سے جو لوگ یہاں پہ آئے تھے دھرنے کے لیے اینڈ اور اس میں کافی سارے لوگ شامل تھے، بٹ جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز سنی جا رہی ہے نا وہ یہ کہ دیر آر ملٹیپل پیپل جو کہ ابھی غائب ہیں، لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کے لوگ تھے جو کہ لاپتہ ہیں۔ تو اس بارے میں حماد حسن صاحب جو ہیں وہ ہمیں خبر دینے والے ہیں آج۔ سو السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم ایز ویل۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ، تھینک یو ویری مچ ملیحہ، انوائٹ فار some talks. I am very much thankful. چلیے زبردست، تھینک یو سو مچ۔ سو سر بتائیے گا جی حماد صاحب کہ یہ جو لاپتہ لوگ ہیں کیا واقعی لاپتہ ہیں یا پھر کیا چکر ہے ان کا اصل میں؟ دیکھیے ملیحہ، یہ جب احتجاج کی کال دی پی ٹی آئی نے تو ان کا زیادہ فوکس خیبر پختونخوا پہ تھا، اور چونکہ وہاں پر ان کی حکومت بھی ہے، گورنمنٹ مشینری، بیوروکریسی، وہ سارا وہ جو سسٹم ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کا فوکس وہیں پہ تھا۔ اور پنجاب میں ویسے بھی مقبولیت کم ہوئی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پنجاب میں مقبولیت کافی گری ہے، اور اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، یعنی افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، جب اس طرح کی باتیں آپ ہوں گے نا، سپریشن کی بات کریں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ پنجاب میں مقبولیت گرے گی۔ تو وہاں سے گنڈاپور صاحب جب احتجاج کے لیے جلوس لے کر آنے والے تھے تو اس سے پہلے مختلف محکموں کو، صوبائی محکموں کو حکم نامہ جاری ہوا، اور یہ حکم نامہ وربل تھا، یہ ریٹن شکل میں نہیں لایا گیا۔ یعنی ایک وہاں کا ایک بہت بڑا محکمہ ہے ریسکیو 1122، اس کے ڈی جی ہیں ایاز نام ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر اسی محکمے کے افسر ہیں، یعنی کوئی سول سرونٹ نہیں ہے، کوئی سی ایس پی افسر یا وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر تھے، مردان، چارسدہ، باجوڑ، خیبر اور نوشہرہ، یہاں کے ڈسٹرکٹ آفیسرز کو انہوں نے بائی فون کہا کہ آپ اپنے سٹاف سے کہیں کہ گاڑیاں بھی لے آئے اور سٹاف بھی ان کے ساتھ آ جائے۔ تو ظاہر ہے وہ بیچارے تو کمزور لوگ ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، آرڈرز پہ چلتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ریسکیو کی گاڑیاں روانہ ہوئی تو یہ پورا سسٹم ہوتا ہے اس گاڑی کا، اس میں ڈرائیور ہوتا ہے، اس میں ہیلپر ہوتا ہے، اس میں فائر فائٹر ہوتا ہے، اس میں آپریٹر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایک گاڑی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ گاڑیاں ان اضلاع سے روانہ ہوئی اور ان کے ساتھ وہ سٹاف بھی روانہ ہوا، اور دوسرے سٹاف ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے۔ 1500 لوگ گرفتار ہوئے اس احتجاج پر۔ بالکل، جب اسلام آباد میں آئے توڑ پھوڑ یا وہ، تو پھر یہاں کے پولیس نے ایکشن کیا اور 1500 لوگ گرفتار ہوئے۔ ان 1500 لوگ میں سے 81 لوگ وہ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں۔ اچھا، ان لوگوں میں سے ہیں یہ، ان 1500 لوگوں میں سے 81 لوگ گرفتار کیا۔ اس میں تقریباً 28 1122 کے ہیں، ریسکیو 1122 کے، اور کچھ میونسپل کمیٹی کے لوگ ہیں، کچھ پولیس والے ہیں، اور وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو اسلام آباد I9 تھانے میں رکھا گیا ان کو، ٹھیک ہے، ان کے موبائل بھی چھین لیے گئے۔ اب وہ بیچارے تو ملازمین ہیں، وہ انہوں نے تو ان کو تو حکم آیا تھا اپنے ڈی جی سے، ایاز سے، اور اپنے ڈسٹرکٹ آفیسر کے تھرو،
انہوں نے تو آنا تھا، حکم کی پابندی کرنی تھی، انہوں نے تو نہ احتجاج کرنا تھا، نہ کوئی سیاسی کام کرنا تھا، نہ کسی جلسے میں جانا تھا، وہ تو اس حکم کے پابند تھے. وہ بیچارے گرفتار ہو گئے یہاں پہ. تو اب کہاں ہیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ سب اٹک جیل میں ہیں، اور نہ صرف اٹک جیل میں ہیں بلکہ ان پر دہشت گردی کے دفعات بھی لگائے گئے ہیں. ان کے موبائل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کے خاندان والے انتہائی پریشان ہیں، اور کوئی کمیونیکیشن ان کی نہیں ہے اپنے گھروں کے ساتھ. بلکہ میں ایک نوجوان ہے سید آفاق احمد، یہ 1122 کے، ان کا تعلق مردان کے ایک مردان سے تھوڑا سا آگے ملاکنڈ کی طرف جائیں، درگاہ ایک تحصیل ہے، اور وہاں کا ایک گاؤں ہے شریف آباد، ان کا تعلق وہاں سے ہے. ان کے بارے میں مجھے ذاتی طور پر اطلاع ہے کہ ان کی والدہ بہت شدید بیمار ہے، اور وہ بھی انہی میں سے وہ انہی میں سے، اور گزشتہ تقریباً 15-20 دنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ان کو اپنے بیٹے کی خبر ہے، اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی پریشانیاں، اچھا ان میں باجوڑ کے لوگ بھی ہیں، خیبر کے لوگ بھی ہیں، نوشہرہ کے بھی ہیں، چارسدہ کے بھی ہیں، اور مردان کے بھی ہیں. تو یہ ان سب کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بات تو یہ بھی ہے نا، کیونکہ دیکھیں پکڑ لیا اور اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا پکڑنے کا، اور وہ ہیں بھی وہ لوگ جن کو بلایا گیا ہے، جن کو کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، یعنی وہ خود سے شاید نہیں جانا چاہتے ہوں گے، وہ خود سے شاید نہ آنا چاہتے تھے. وہ تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو ملازمین ہیں نا. لیکن ظاہر ہے یہاں پر تو نظام ایسا ہوتا ہے کہ جب افسر کوئی حکم کرے تو پھر آپ کو آنا پڑتا ہے. ان کو تو ان کے ڈی جی سے میں کہتا ہوں کہ اس ڈی جی کو تو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے. انہوں نے جو حرکت کی ہے، جن 80-81 خاندانوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اچھا وہ خاندان جب اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں یا اپنے بچوں کا پوچھتے ہیں، نہ یہ نہ ان کا سٹاف ان کا فون اٹینڈ نہیں کرتا، اور اگر کہیں رابطہ ہو بھی جائے تو پھر ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب اس سارے واقعے کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر شاید کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے تھوڑی وہ بھی ڈگمگائے گی نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ تھوڑی سی ہل جائے گی؟ ظاہر ہے اتنا بڑا ایک سانحہ صحیح ہے یہ جو پیش آ رہا ہے. دیکھیں آپ تو سوال کی کنٹینیویشن اس پہ لے گئی، تو چلو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں مقبولیت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مقبولیت نظریاتی مقبولیت. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کے جیالے بھی تھے، نواز شریف کے لوگ بھی تھے، وہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا تو لوگ اس سے متاثر تھے، ان کی ایک مقبولیت تھی. جماعت اسلامی کی بھی ایک مقبولیت تھی کسی حد تک. اسی طرح جمعیت العلماء اسلام ANP کی بھی ایک مقبولیت ہے. پختونوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ لیفٹ اور رائٹ ونگ پہ رہتے ہیں ہمیشہ سے، صدیوں سے. یعنی ایک لبرل طبقہ ہوتا ہے اور ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے. وہاں کی بڑی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ جمعیت العلماء اسلام کے پاس تھی، یعنی مذہبی طبقے کی. لبرل طبقے کی یا سیکولر طبقے کی یا لیفٹ ونگ کی، اس کو لیڈ کر رہے تھے ANP. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی جماعت بھی تھی پشتون بیلٹ کی، اور اس کے لیڈر بھی کافی لائل بھی تھے، ویژنری بھی تھے. باچا خان، پھر ولی خان، پھر سلسلہ آتے آتے احمد ولی تک آ گیا ہے. اچھا وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہیں، اپنے نظریات کے ساتھ بھی کڑے ہیں، ان کا ورکر بھی اپنی جگہ موجود ہے. بیچ میں ایک جذباتی لہر آ گئی، اور وہ جذباتی لہر جو تھی اس کے پاس نہ نظریات تھے، نہ سیاسی تربیت تھی، نہ کوئی شعور تھا ان کے پاس. وہ محض ایک جذباتی لہر تھی جو ان 2 پارٹوں کے درمیان سے بہہ کر جا رہی تھی. ٹھیک ہے، اس لہر نے تو ختم بھی ہونا ہے، سنبھلنا بھی ہے. سامنے کے حقائق جو ہیں، کل بھی گنڈاپور صاحب نے اسمبلی میں ایک اور جذباتی باتیں کی، اور ایک یہی پروجیکٹ چلا رہے ہیں نا. وہ ایک جذباتی بات ہے، کچھ دن تک لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھر ایک اور جذباتی بات لے آتے ہیں. اب اس حوالوں سے یہ جو 1500 لوگوں کی گرفتاری کی بات میں نے کی، یا 81 لوگوں کی گرفتاری، ظاہر ہے یہ باتیں تو پھر کمیونیکیٹ کر جاتی ہے سوسائٹی میں، ظاہر وہ بات ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے. تو یہ لوگ جب یہ رد عمل جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا ہے.
تو وہ جذباتی لہر جو ہے وہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ تھمنے کو آنے لگا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دونوں جماعتوں کو دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان کا 26ویں آئینی ترمیم کردار دیکھے, اور پھر 2-3 دن پہلے سینٹ میں احمد ولی نے تقریر کی, کہتا ہے مجھ سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے, اسی پاکستان کی جنگ لڑوں گا. کہتا ہے میرے پردادا, میرے دادا اور میرے والد بیک وقت عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا, کسی عمارت کو آگ نہیں لگائی, کیونکہ یہ ادارے بھی میرے, یہ عمارتیں بھی میرے. تو گویا اس نے یہ میسج دیا کہ میں تو اختلاف کروں گا, لیکن میں تو نہ اداروں سے ٹکراؤں گا نہ ریاست سے ٹکراؤں گا. ریاست بھی میری ہے, ادارہ بھی میرا ہے, عمارتیں بھی میری, میں تو اس کو اون کر رہا ہوں, میں تو ڈس اون نہیں کر رہا. جبکہ پی ٹی آئی نے اس کو ڈس اون کیا. پی ٹی آئی نے کہا کہ جب عمران نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا. ان کا بیانیہ, ان کا نیریٹو یہی تھا. یہ نیریٹو جذباتی طور پر تو ایک مقبولیت کی طرف بڑھا, لیکن اب اس نے ظاہر ہے کہ وہ ایک جذباتی فضا تھی, اس نے تھمنا ہی ہے. تو مطلب مقبولیت جو تھی وہ پہلے سے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تھمتی نظر آ رہی ہے. وہ تو کل کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. کل ولیج نائب کے الیکشن ہوئے. اچھا. وہ کرک, ثوابی, مردان, چارسدہ, ان اضلاع میں جو الیکشن ہوئے وہاں تو سویپ کر گئے اے این پی اور جمعیت العلماء اسلام والے. نہیں, لیکن حماد صاحب ظاہر ہے سویپ تو کرنا ہی تھا نا, ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, تو سویپ تو کرنا ہی تھا. سب جب ایک اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں یا ایک نشان کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے جیت ممکن ہوتی ہے, لیکن اب نشان نہیں ہے تو پھر تو ہونا ہی تھا. دیکھیں, انتخابی نشان تو 24 فروری کو بھی ان کے پاس نہیں تھا, پھر وہ کیوں سویپ کر گئے تھے قومی اور صوبائی میں؟ انتخابی نشان کی بات نہیں ہوتی. عمران خان کا کرزما بول رہا تھا 24 فروری کو. عمران خان کا کرزما جو ہے وہ مان پڑ گیا ہے. اچھا, اصل بات یہ ہے, ورنہ اس وقت بھی ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. اس وقت بھی عمران خان جیل میں تھا, اس وقت بھی یہی پی ٹی آئی تھی. تو پھر یہاں لوکل الیکشنز میں ایسے, اور ایک یہ دوسرا جھٹکا ہے, یہ سٹیبل مقبولیت نہیں ہے, سٹیبل پاپولیرٹی نہیں ہے. 2021 میں 50% اضلاع میں پختونخوا کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے, اور جمعیت العلماء اسلام نے پوری طرح سویپ کر کے رکھ دیا تھا. صرف بنیر ضلع میں پی ٹی آئی کو برتری ملی تھی, باقی تمام اضلاع میں جے یو آئی نے سویپ کر دیا تھا. کہیں پہ اے این پی والے بھی جیت گئے تھے, مردان اور دوسرے علاقوں میں. اب کی بار وہ جو الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے, وہ کہ ایک محدود سطح پہ ہوئے, وہاں پر اے این پی نے سب سے زیادہ سویپ کیا, پھر جمعیت العلماء اسلام نے, اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جماعت نے بھی 4 میں سیٹیں لی, لیکن پی ٹی آئی کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور لہر آ گئی ہے مقبولیت ختم ہونے کی. اور وہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ہاتھ سے اگر مقبولیت جاتی ہے اور اگر ان کا کلین سویپ ہوتا ہے تو پھر کس کے ہاتھ میں مقبولیت آئے گی؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہے جو رول کرنے والا ہے وہاں پر؟ دیکھیے, مقبولیت کے لحاظ سے, مقبولیت کے لحاظ سے وہاں پر 2 تگڑی جماعتیں تو آلریڈی موجود ہیں. ہاں وہ تو ہیں ہی ہے نا, لیکن ان کو اوور ٹیپ جیسے کیا تھا اس جماعت نے. دیکھو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. ہاں, یہ جو نوجوان طبقہ پی ٹی آئی کے ساتھ آیا تھا, ان کے آبا و اجداد کوئی مسلم لیگی تھے, کوئی پیپلز پارٹی کے تھے, کوئی جمعیت العلماء اسلام کے تھے, کوئی اے این پی کے تھے. نوجوان نسل سامنے آئی, وہ سوشل میڈیا کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ایک جذباتی, ایک ایموشنل ٹریک کو پکڑا. اب اسی ایموشنل ٹریک سے وہ واپس آئیں گے تو پھر سے وہ اپنے چونکہ وہاں کا مزاج بھی یہ ہے کہ خاندان در خاندان ایک جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں. یعنی باچا خان کے جو پیروکار ہوتے تھے خدائی خدمتگار تحریک کے, وہ بہت کٹر نسل در نسل ان کے ساتھ چلتے تھے. اسی طرح قائد اعظم کے جو پیروکار تھے وہ ابھی تک ان کے ساتھ چلتے رہے. یہ بیچ میں ایک لہر سی آئی ہے جو ایک بہت ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے, ایک وقتی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس نے پھر واپس پلٹنا ہے اور پھر سے میرے خیال میں وہ جماعتیں جو روایتی جماعتیں وہ پھر سے مضبوط ہو جائیں گی. اے این پی, جمعیت العلماء اسلام, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہوگا, آفتاب شیرپاؤ کو بھی ہوگا. اور اب اتنی ساری چیزوں کے بعد ظاہر ہے مطلب تھوڑے وقفے کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو یہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں سب کچھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی جو ساری کی ساری یہ چیزیں ہیں, معاملات ہیں, جو پروسیسز ہیں, یہ کسی ڈیل کی طرف لے کر جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی معاہدہ شعاہدہ ہو جائے گا یا وہ کس چیز کو اپنائیں گے پھر اب؟
دیکھیں عمران خان کا تو پہلے دن سے نیریٹو یہی ہے کہ میرے ساتھ ڈیل کر لے، یعنی انہوں نے بہت پہلے کہا ویسے تھا ڈیل کر لے تو نہیں ہے ان کا نیریٹو اگر دیکھا جائے تو، وہ تو اپنی منوانا چاہتے ہیں ہمیشہ. میں بتا رہا اچھا، آپ ہوں بریکر ہیں. میں بتا رہا ہوں. اچھا، جب وہ پہلی بار جیل گئے تھے ہاں. تو کچھ دن بعد ان کا بیان آیا تھا کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا، میں کروں گا تو صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کروں گا. یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ اسی 2011 میں پھنسے ہوئے تھے ہائیبریڈ رجیم میں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ صورتحال وہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بدنام کیا جائے، سیاسی جماعتوں کو چور ڈاکو بولا جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کو آگے بڑھایا جائے. وہ ان ڈائنامکس کو نہیں سمجھے جو تبدیل ہوتے ہوئے ڈائنامکس تھے. افراد تبدیل ہو چکے تھے، اداروں کے اندر تبدیلیاں آ چکی تھی، مزاج تبدیل ہو چکا تھا، پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو چکے تھے. عمران خان اس کو سمجھے نہیں، ان کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی، کسی نے ڈیل نہیں کی. ابھی جب 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو جو 5 رکنی کمیٹی ان سے ملنے گئی، 45 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی میرے معلومات کے مطابق، اور اس میں تقریباً 41-42 منٹ عمران خان نے اسی پر بات کی تھی کہ آپ جا کر کہیں کہ عمران خان کو اخبار نہیں مل رہا ہے، ان کی بجلی بند ہے، ان کا کھانا یہ وہ جس طرح وہ سیاست کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر تو خان صاحب ہر وقت ایک ڈیل کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نئے ڈائنامکس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں نے آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں نے پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں نے پارلیمان کی بالادستی کے ساتھ کھڑا ہونا. جس دن وہ اس طرف آئے تو ان کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. لیکن اس طرف وہ آتے نہیں ہیں نا، اس طرف وہ نہیں آ رہے ہیں اور ان کے برے دن ختم نہیں ہو رہے ہیں. اسی لیے چلیں. سو بہت بہت شکریہ حماد صاحب، آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بولی ہیں. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ آپ نے بڑی ڈائریکٹ باتیں بھی بولی ہیں. خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہ ثابت بھی ہوتی ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے اس کا حساب کتاب. لیکن بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا ہے. نیکسٹ پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے میں اور حماد حسن صاحب آپ کے ساتھ، اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.